ابرہہ پر جب ابابیلوں نے حملہ کر دیا، کیا خوبصورت سلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا بھائی امان صاحب نے۔ میں یہیں سے اپنی بات شروع کر کے بھائی چندن سانیال صاحب تک کا سفر طے کرتا ہوں۔ ایک مل جل کے آپ حضرات صلوات پہ پہلے یہی پڑھیں گے، اس کے بعد یہ ابرہہ پر جب ابابیلوں نے حملہ کر دیا، یہی زمین تھی ان کی۔ یہیں سے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ جب تک مطلع کی پوری داد نہیں ملتی ہے میں اگلا شعر نہیں پڑھتا ہوں۔ آدھے سے زیادہ لوگ تو جانتے ہیں اس بات کو۔ بھائی چندن کتنی بار پڑھوں مطلع؟ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا۔ لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، نر حیدری، لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، بچ گئی نہر فرات۔ بھیا یہ گراف ایجنسی کا جو کیمرہ چل رہا ہے، جب میں دوسرا مصرع پڑھوں تو ایک بار کیمرہ گھما دیجیے گا تاکہ سند رہے کہ شعر کتنے لوگوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ لائیو پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ان کے گھروں تک لوگ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے سنا جا رہا ہے اور میں بھی کیسے پڑھ رہا ہوں۔ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، بچ گئی نہر فرات، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، راکھ ہو جاتی یقیناً، بچ گئی نہر فرات، راکھ ہو جاتی یقیناً۔ ذرا سا جاگ کے، تھوڑا جاگ کے سنیے گا۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، بچ گئی نہر فرات، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھ رہا ہوں، کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ شام گئے ہیں شہزادی زینب کے روضے کی زیارت کے لیے وہ اس منظر کے گواہ ہو سکتے ہیں، میں خود بھی گواہ ہوں۔ مولانا تسلیم رضا صاحب آپ کے توسل سے اور مولانا جعفر رضوی صاحب آپ دونوں حضرات کے توسل سے یہ شعر مومنین تک پہنچاتا ہوں۔ یوں سمجھیے گا کہ اس خاکسار طالب علم کی جانب سے اس مجلس کا یہ پہلا تبرک ہے جو آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھ رہا ہوں۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، بچ گئی نہر فرات، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر۔ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے آپ۔ جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر، مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ تھک گئے۔ جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر، اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا۔ جس نے ڈالی تھی کنیزی کی نظر، جس نے ڈالی تھی جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر، جس نے آخری دو شعر اور چندن سانیال آپ کے حوالے۔ جس نے ڈالی تھی سکینہ پر کنیزی کی نظر، اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا، اس کی پوری نسل کو زینب نے اندھا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام۔ میں ایسے ہی پڑھوں گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم بہت طاقت لگا کے شعر پڑھتے ہیں اور آپ لوگ آہستہ سے سن لیتے ہیں۔ یہ میں شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، آپ کتنی زور سے سن سکتے ہیں مجھے بتا دیجیے گا۔ ایسا لگتا ہے
احسان بھائی سن رہے ہیں مصرع؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. ایسا لگتا، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. سیدہ نے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. نعرہ حیدری. ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. آخری شعر آپ کی محبتوں کی نظر. ایسا لگتا ہے کہ بالکل گر گئے جنت کے دام. سیدہ نے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دیا. حرملہ کے قتل پر مختار سے بولے امام. حرملہ کے قتل پر مختار سے بولے امام. آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. حرملہ کے قتل پر مختار سے بولے امام. حرملہ سلامت رہیے، سلامت رہیے. حرملہ کے قتل پر مختار سے بولے امام. آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. آئیے حضرات آپ لوگ متوجہ ہیں، میں اتنا وقت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن تھوڑا سا کیونکہ کسی شاعر کو ہم بلا رہے ہیں جو دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے، اگر اسے ہم آمادگی کے بغیر پڑھوا دیں تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے مجھے وہ ماحول دے دیا کہ میں چندن فیض آبادی کو آواز دے سکوں.